اللہ قسم کھا رہا ہے اور قرآن گواہ ہے. قرآن نے آدم کی قسم نہیں کھائی, کسی نبی کی قسم نہیں کھائی, اس گھر کی سواریوں کی قسم کھاتا ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھو ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا نہیں, جو رسول نے مذہب دیا ہے اس میں گھوڑے سے محبت کرنا لازم ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. قرآن کی آیت پڑھ دوں اگر حضرات ماشاءاللہ پڑھ لیں. سورہ صاد ہے, وہ وقت یاد کرو جب سلیمان بن داؤد شام کا وقت ہے, کھڑے ہیں, اللہ نے اس وقت کا منظر بیان کیا. اذ اورستو بالعشی والصافنات الجیاد. اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اس کی توجہ تیز رفتار گھوڑوں کی طرف کرائی. اور آگے نہیں, آگے چلی آئے. نبی کہہ رہا ہے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار, میں نے گھوڑوں سے محبت کی ذکر رب کی روح سے. روایت نہیں ہے, سلیمان بن داؤد جیسا نبی کہہ رہا ہے اے میں نے گھوڑوں سے محبت کی ذکر رب کی, رب کے ذکر کی وجہ سے. یعنی کیا مطلب؟ کیا رب کا ذکر کسی گھوڑے کے ذکر کا محتاج ہے؟ اس کا مطلب ہے رب کا ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ایک خاص سواری کے فضائل اور اس کی اہمیت کا قائل نہ ہوا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو یہ جو گھوڑا ہے, ان کے گھوڑے بھی پیدا نہیں ہوتے. ماشاءاللہ. امریکہ کی خاتون ہے لیڈی وینچورتھ, اس کا نام ہے, 12,000 صفحے گھوڑوں پر لکھ چکی ہے. پہلے تو ایک حوالہ انجیل سے دوں, پھر اپنی کتابوں سے دوں. انجیل میں ایک مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے گھوڑے کو خلق کیا, اب میرا خطاب ہے اس قوم سے جو علی کو ید اللہ سمجھتی ہے, علی کو عین اللہ سمجھتی ہے, علی کو لسان اللہ سمجھتی ہے, علی کو انجیل میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ گھوڑے کو خلق کرے تو اللہ نے شمال کی طرف سے آنے والی ہوا کو حکم دیا, وہ سمٹی. اللہ نے اس ہوا کو اپنی مٹھی میں بند کیا. اپنی مٹھی میں بند کیا. مٹھی میں بند کیا. اللہ نے ہوا کو اپنی مٹھی میں بند کیا. مٹھی میں بند کر کے انجیل کے جملے ہیں, پھر مٹھی میں بند کر کے اللہ نے کہا گھوڑا خلق ہو گیا. اور اللہ نے کہا دیکھو جب گھوڑا خلق ہوا تو اس گھوڑے سے کہا کہ تمہاری پیشانی پر ہمیشہ کے لیے ہم نے خیر کو لکھ دیا ہے, اور تمہارے بدن کی قوت کو تمہارے بالوں میں قرار دیا. جہاں بھی جاؤ گے برکت اور خوبی اپنے ساتھ لے کر جاؤ. اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ پہلا گھوڑا اس کا نام تھا راہ. اور وہ لیڈی اس بات کی قائل ہے, وہ کہتی ہے کہ 5,000 سال پہلے عیسیٰ کے پہلے عربی نسل گھوڑا موجود تھا. عربی نسل گھوڑا موجود تھا, 5 سال پہلے موجود تھا. تو اور بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت اسماعیل کے دور میں گھوڑوں کے پر ہوتے تھے. اس کے بعد جب بہت مشکل ہو گیا لوگوں کا ان تک پہنچنا تو اللہ نے وہ پر ختم کر دیا. لیکن جو پہلے گھوڑا خلق ہوا تھا سب سے پہلے, اس کا نام تھا راہ ہی سے ہوا سے مشتق. آگے پھر راہ کا بیٹا تھا جس کا نام تھا میمون. پھر میمون کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا موت. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الجنا. دوسرا ہوا, اس کا نام تھا الکفا. اس کے بعد بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الراقب. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الجنا. اس کا نام تھا موت. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الکفا. اس کے بعد بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الراقب. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الجنا. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الراقب. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الکفا. اس کے بعد بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الراقب. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الجنا. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الراقب. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الکفا. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الراقب. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الجنا. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الراقب. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الکفا. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الراقب. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا الجنا. اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام تھا داد الرا
नाम था बत्ताल, उसके बाद पैदा हुआ, उसका नाम
اچھا کبھی بھی آپ چلے جائیں یہاں پہ، اگر آپ وہ کتاب بھی پڑھیں جس میں ملکہ کے گھوڑوں کے سائز کا ذکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گھوڑا اگر نسلی ہو، گھوڑا نسلی ہو، نسلی توجہ رکھیں، گھوڑا اگر نسلی ہو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں مالک کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ اگر گھوڑا نسلی ہو تو وہ میدان جنگ سے اپنے مالک کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ بابا ان گھوڑوں کو یا تو یہ سمجھے، کیونکہ خون کا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ نسلوں بعد نسل ہو، خون کا اثر قائم رہتا ہے۔ اس لیے تو کفار نے جنگ کے اندر کہا تھا کہ اے رسول اللہ ہمارے مقابلے میں اس کو بھیجو جس کا شجرہ اچھا ہو، شجرا اچھا ہو۔ اس لیے رسول نے جناب حمزہ کو بھیجا، علی کو بھیجا، عبید اللہ کو بھیجا، کیونکہ ان کا شجرا تھا جناب عبد المطلب سے۔ دیکھو نا بڑی، اس کا مطلب ہے اگر گھوڑا بھی نسلی ہو، میدان جنگ چھوڑ کے نہیں بھاگتا، تو اگر بندہ ہی بد نسل ہو بھاگتے ہی رہے، میدان جنگ سے تو بھاگے گا نا وہ۔ اور چونکہ میرا موضوع آج زلزلہ ہے، اس کے فضائل مجھے بیان کرنا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ فالمغیرات صبح فاثرن بہ نقعا، قسم ہے صبح غارت کرنے والوں کی، قسم ہے چھاتی کے زور سے دھکیلنے والوں کی۔ ہوا کیا تھا جب قلعے کے اندر پہنچے تو یہ جو علی بادشاہ کا دلدل تھا، اس نے کیا کیا؟ اچھا پہلے تو یہ سورج کا نام دلدل کیوں تھا؟ جب یہ پہاڑی پر چڑھا نا تو اس قدر رفتار سے چڑھا کہ اس کے اگلے اور پچھلے پاؤں اس قدر طویل ہو گئے کہ اس کا جو شکم تھا وہ زمین پہ لگنے لگا۔ یعنی جب یہ بھاگتا تھا تو اتنی رفتار سے بھاگتا تھا، زمین کو اس قدر سمیٹتا تھا کہ پیٹ زمین پہ لگے۔ تو ایسے گھوڑے کو عربی میں کہتے ہیں دلدل۔ جب قلعے کے اندر پہنچے تو جتنے بھی دوسرے گھوڑے تھے ان سے یہ باقاعدہ لڑتا تھا، اپنی چھاتی مار کے گھوڑوں کو گرا دیتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، قسم ہے سینے کی چوٹ سے گرانے والوں کی، قسم ہے سینے کی چوٹ سے گرانے والوں، مار کر گرا دینے والوں کی۔ سم کی قسم کھائی کہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے مرزا غالب کی نظر یہاں تھا، انہوں نے شیر کہا تب آنکھو الفت دلدل میں یہ سرگرمی، تب آنکھو الفت دلدل میں یہ سرگرمی شوق کہ جہاں تک چلے اس سے قدم اور مجھ سے جبی۔ یعنی نہیں مطلب کیا کچھ حضرات سمجھے اردو دان سے نہیں سمجھے۔ مرزا غالب کہتا ہے کہ میرے دل کو دلدل سے اتنی محبت ہے کہ جہاں وہ قدم رکھے میں وہیں سجدہ کر دوں۔ اور اسی میں میر انیس نے بھی کچھ کہا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں سم تر نہ ہو گر کلزم زخار پہ دوڑے، نہ ہو گر خار پہ دوڑے، سم تر نہ ہو گر کلزم زخار پہ دوڑے، جس طرح کے نغمے کی صدا تار پہ دوڑے، جس طرح کے نغمے کی صدا تار پہ دوڑے۔ اور وہ کہتے ہیں نہ اغراق ہے نہ تعلی ہے شعراء کی، سچ ہے حقیقت ہے کہ قدرت ہے خدا کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور شعر کہتے ہیں میرا